خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہی اڑاتا ہے رات پر دن کو کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع دار۔ خوب سن لو، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی حکم دیتا ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سارے کائنات کی جو ہے پروردگار ہے۔ اللہ سے تفسیر میں، بے شک تمہارا رب اللہ ہی جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 دن کے وقت کے برابر پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، جلوہ فرما ہوا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ چھپا دیتا ہے شب کی تاریکی سے دن کو، اور شب کی تاریکی سے دن کی روشنی میں پوشیدہ و ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس طور پر کہ وہ شب دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ سورج اور چاند دوسرے ستاروں کو پیدا کیا کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑے کمالات والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ اب تک جو بات آ رہی تھی کہ جو ہے اہل جنت، اہل دوزخ، پھر جو ہے اہل عراف وغیرہ سے، کیا ہے سب ہونے والا نہیں کہ ہمارے پاس سب پیدا ہوتے ہیں، کیا ہے تو اس کو ناممکن سمجھیے۔ بتائے گا کہ جس اللہ تبارک نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس کو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا ناممکن ہے، یہ بات ہے۔ اس ایک آیت کے اندر یہ بات جو پیش کی جائے درمیان کے اندر، یہ آیت کیوں ہوئی تو اس لیے آئی، ایسی عظیم الشان کائنات بنائی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اتنے بڑے زمین بنائی ہے، ایسے آسمان بنائے ہیں، تو پیدا بھی کیا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تم انسانوں کو پیدا کرنا کیا ممکن؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلقہ کا بیان ہے کہ ہر عقل والا انسان کو اس فکر کی دعوت دی گئی ہے جو ذات عظیم الشان عالم کو عدم سے وجود میں لائی، یعنی جو نہیں تھا اس کو پیدا کیا ہے اور لا کے چلا رہا ہے۔ کیسا چلا رہا ہے دیکھ رہے تم؟ اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ اور ایک بار دوبارہ پیدا کرے؟ اس لیے قیامت کا انکار جو ہے چھوڑ کر اپنی چھوڑو اور صرف اس ذات کو اپنا رب مانو، اسی سے اپنی حاجت طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، مخلوق پر سے نکلو، یہ کہنا ہے۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق 6 روز میں کیوں ہوئی؟ 6 روز میں اللہ کی مرضی ہو گئی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قانون پیدا کر دیتے، انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی چیز پیدا کرنا تو ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ تو اسباب کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہمیں کیا بھی کرنا رہے تو کیا ہم کیا چلیں کیا ہوتا ہے ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو نہ ہو، بس اللہ کا ارادہ کافی، کیونکہ قادر مطلق ہے، بغیر اسباب کی بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ ان کی قدرت ہے، اور انن فن پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی، اس کی حکمت مسلط ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو فرما دیتے ہیں ہو جا اور ہو جاتی، تو 6 دنوں میں پیدا کرنا یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ تو 6 دنوں کے اندر تو پہلے 2 دنوں کے اندر زمین پیدا ہوئی، پھر 2 دنوں کے اندر اس پر زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، جو مختلف چیزیں ہیں نا، معدن، درخت، نباتات، یہ سب چیزیں بنائی، 4 دن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اور 2 دنوں کے اندر جو ہے آسمان پیدا کیا، تو جمعہ سے پیدائش شروع ہوئی اور ہفتے کو ختم ہو گئی، ہفتے کے دن کچھ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ اب سب کے معنی رک جانا، سب کے معنی رک جانا، بس اس دن تک، 6 دنوں کے اندر۔ پہلے 2 دن میں زمین بنائی گئی اتوار اور پیر کو، دوسرے 2 دنوں جن میں زمین کی آبادی کا انتظام کیا گیا، پہاڑ، دریا اور سب بنائے گئے، منگل و بدھ۔ اس کے بعد جو ہے فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دنوں میں آسمان بنائے گئے،
تو اس طرح جمعرات و جمعہ ہو گئے، جمعہ تک 6 دن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عرش پر قائم ہوا۔ عرش پر کیسے قائم ہوا بس بیان کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ کیا جیسا کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا ویسے بیٹھا ہو، وہ سب وہ چیزیں یہ اللہ کے لیے شائن، اللہ جیسے بے مثال ہے ویسا بے مثال طریقے سے وہ ہوا۔ تو کچھ لوگ جو ہے ایسا ہوا کیا ہوا، تو اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا استوا کے معنی قائم ہونا کہ اس کی کیفیت انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، ایمان لانا اس پر واجب ہے۔ اس کی کیفیت کو دریافت کرنا بدعت ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسا ہے ویسے ایمان آنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ کے تعلق سے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو 2 ہاتھ ہیں اس کے اللہ کے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بن گیا ہے، ید اللہ مغرورتاً۔ جب مسلمان ہو آ گئے مدینہ کے اندر تو ان پر جو وہی نازل ہو رہی تھی، فتوحات ہو رہے تھے، سب دیکھو جلنے لگے۔ کیا نہیں اللہ کا ہاتھ اب بن گئے، ہم نہیں دے رہا، کیسے باتیں کرتا ہے۔ ید اللہ مغرورتاً، اللہ کا ہاتھ اب جو ہے بند گیا، نہ تنگ ہو گیا، ہم نہ دے رہے نہیں انہیں۔ یہ تو کیسے اللہ کو منسوخ کرے، بل یداہ، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تم ایسے ہو نااہل ہو، تجھے تم کو نہیں دے رہا ہے اور کیا۔ تو اللہ کے ہاتھ، یہ سب چیزیں جو ہے، یہ اللہ کا پیر، یہ بھی آتا ہے۔ یہ جب جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ، کتنے جہنم میں اتنے لوگ ڈالیں گے دہکتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے، قط 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 میں بھر گئی ہے بس۔ تو یہ متشابہات ہیں۔ تو متشابہات کے بارے میں یہی جو ہے صحابہ کرام کا اور تمام ائمہ کا مسلک ہے کہ اس کو ایسا بیان کرو، اور اس کے کیسا اس کی کیفیت کے پیچھے مت لگو۔ اس کے بعد فرمایا والشمس کو تمام کو اپنے تابع فرمان کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک میں کیا چیز لگائے تو وہ کب خرابی کی، وہ ذرا خراب ہے جی پنکھا، وہ ذرا یہ نہیں کر رہا ہے، گریسنگ نہیں ہوئی، اس کا اسکرو گیا، کیا چیز گیا کہ اسکرو کرو۔ کئی زمانے زمین چل رہی ہے، آسمان جو ہے گردش کر رہا ہے، چاند سورج گردش کر رہے ہیں، کیا چیز ہوا، کیا ریپیئر کی ضرورت پڑی، گریسنگ کی ضرورت پڑی، توڑ پھوڑ ہوا، اگے پیچھے ہوا، کرنٹ نہیں آیا، لائٹ ہی نہیں جاؤ، کیا ہوا بولے کیا ہونا۔ تو پیدا کرنا اور حکم چلانا کس طرح چل رہا ہے، کیا ہے، دیکھیں کچھ نقائص رہتے ہیں، لوگ کتنا بھی ماہر بنائے اگر نہ تو نقائص میں، تو کیسی فولادی مشین کل اور کل پرزے چلتے چلتے گھس جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، گریزنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کئی دنوں تک جو ہے، کئی ہفتوں میں ہم بڑی بڑی مشینیں بیکار رہتی ہیں، لیکن خدائی مشینوں کو دیکھو، جس چاند سے پہلے دن چلا تھا آج بھی چل رہی ہے، نہ رفتار میں کچھ 1 سیکنڈ کا فرق آیا، نہ کوئی پرزا گھستا ہے ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو ورک شاپ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا ایسی دیکھا گاڑی کو، گاڑی دیکھا ورک شاپ کی گاڑی بھی، نہ کوئی پرزا گھستا ہے، وہ مسخرات بھی امر چل رہی ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب چل رہے ہیں۔ ان کے چلنے چلانے کے لیے نہ کوئی بجلی کا پاور درکار ہے، کیسا چل رہی ہے دیکھو، نہ کسی انجن کی ضرورت ہے، وہ صرف خدا کا حکم جو چلا رہا ہے اسی کے تابع ہیں۔ اس میں کوئی فرق آنا ناممکن ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چلا رہا ہے، اس کے بعد پھر ہو جائے گا، قیامت کا حکم دے دے گا، سب توڑ پھوڑ ہو جائے گی، ایک سور پھونکا جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا نظام جو چل رہا ہے، کس کے حکم چل رہا ہے، جو دیکھو اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ پھر اور ایک حکم آرڈر دے دے، بس پوری دنیا ختم ہو جائے، پھر تم کو دوبارہ پیدا کر دے۔ خبر کیا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، قیامت، ہاں یہ جس کو تم انکار کرتے تھے، اس کو تم ناممکن سمجھتے تھے، یہ دنیا میں جتنا ہے اسے دیکھ کر کتنی ناممکن چیزیں ہیں۔ ہماری کوئی ایک مشین ہے جب بٹن نہیں مارتے لائٹ نہیں لگتی، پورے گھر چلتا، بولو بٹن مارو جی، بٹن مارے والے وہ اس میں لائٹ آنے کے لیے کیا کیا کتنے پیچھے اس کے انتظامات ہیں، دیکھیں پہلے وائرنگ کرانا، اس کے بلب لگانا، اس کی وجہ سے وہاں سے کنیکشن لینا چپ دیتا ہے، کنیکشن لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اتنا سب ہونے کے بعد وہ تمہارا ایک بلب جل سکتا ہے۔ اتنا بڑا بلب جو ہے کیسا چل رہا ہے، دیکھیں 50,000 فرشتے اس کے ساتھ ہیں، سورج کو نکال لیں چلانے۔ روزانہ سورج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ میں آج کدھر نکلوں، ہوتا زبان حال سے بولتا ہوگا، ہم کو کیا معلوم، جس میں تو یہ بات ہے، اس کی زبان ہوگی اللہ کو سنانے کے لیے، اللہ میں کدھر سے نکلوں،
مشرق سے نکلو یہ ہو رہا ہے مشرق سے نکلو. تو ایک دن کہا نہیں مشرق جدھر سے غروب ہے وہیں سے نکل. سورج نکلا نہیں گیا. اس زمانے قریب کے وہ لوگ دیکھیں ایک دم ادھر سے مغرب سے نکلا پریشان ہو جائیں گے سب. ہاں ٹائم شروع ہوئی. سورج مغرب سے نکلے گا جدھر سے غروب ہے تو ادھر سے نکلا ہے. ادھر نہ کوئی ادھر چلے ادھر سے. تو روزانہ ہی معاملہ ہو رہا ہے معلوم. ساری چیزیں اللہ کے جو خلق والامر دو خلق پیدا کرنا اور حکم دینا. سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا. تو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ڈیٹیل لکھا گیا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن صحیح کہا حکم دینا اللہ کا کام ہے. اس کے حکم سے چلی ساری کائنات. صوفیہ کرام وغیرہ نے جو ہے خلق کیا ہے امر کیا ہے یہ جو ہے بہت کیا ہے. خلق اور امر دو عالم ہیں. خلق کا تعلق مادے سے ہے اور مادیات سے ہے اور امر کا تعلق جو لطیف چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہے. تو قل روح میں رب ربی آپ کے روح میرے رب کے حکم سے ہے امر سے ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن سیدھی بات تو یہ ہے کہ جو ہے خلق ہے پیدا کرنا امر نے حکم دینا. چلا پیدا کرنے کے بعد اس کو جو آرڈر چل رہا ہے اللہ کا چل رہا ہے پوری کائنات کے اندر کسی ایک جگہ کے نہیں. روح کو امر رب فرمایا گیا ہے. خلق امر دونوں کا تعلق اللہ کے خاص ہونے کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان اس کی جتنی چیزیں ہیں سب مادی ہیں. ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا ہے اور آسمان سے اوپر جو مادہ اور مادیات سے بڑی چیزیں ہیں ان کو امر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مطلب یہ ہے اس کا. تبارک اللہ رب العالمین. تبارک کے معنی برکت والی ذات ہے قائم ذات ہے بڑھنے والی ہمیشہ قائم رہنے والی زندہ رہنے والی ذات ہے. سب کو فنا ہے اس کو کہاں فنا ہے. برکت کے معنی اونٹ کے بیٹھ جانے کو اونٹ مضبوط سے بیٹھ جاتا ہے اس کو برکت ہے. اٹھنا اس کے لیے مضبوط سے بیٹھ جاتا ہے ویسے نہیں. یہ چیز قائم رہتی ہے برکت بھی جی بہت ہے. وہ چیز باقی رہے سب کھا کے ہوتا بچانا برکت بھی بولتا تو ہمیشہ رہنے والی ذات. برکت معنی بڑھنے زیادہ ہونے کے ہیں ثابت رہنے کے ہیں. تو اس کے کئی معنی ہیں. اس جگہ تبارک کے معنی بلند اور بالا ہونے کے ہیں ثابت رہنے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قائم. کلو من علیہ فان بیبقا رب رب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی ایک ذات باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو تم اس کو ناممکن سمجھ رہے ہو آخرت کا ہونا قیامت کا ہونا سب امپاسبل سمجھ رہے ہو. وہاں تو سب کیا نہیں اللہ تعالیٰ کے کوارٹر ہوتے ہی سب ہو جائے گا. ابھی دیکھو یہ سب کیسا چلا ہے یہ تصور کرو تم. وہ ہونے کا ہوتا ہے اس وقت. یہ اب دیکھو یہ چلا ہے کیسا چلا ہے بولو اتنی بڑی ستارے کیا تھی بیوں کو آپس میں جو ہے دو گاڑیاں ٹکراؤ کیوں کرتے ہیں. وہ ایک ٹریکٹر آ رہا تھا گاڑی گئی کیا تھی ہوا کیا سے بڑے بڑے ستارے سے سیارے ہیں. جو لوگ وہ یہ پڑھیں سائنس پڑھیں کتنے ستارے ہیں کیا سیارے ہیں وہاں پر کہاں سے کیسا کیا ہو رہا ہے. آدمی دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا اتنا بڑا نظام اوپر کا چلا ہے کیسے چلا ہے. سب اللہ تعالیٰ کیوں چلا ہے پیدا کیا وہی ہے اسی کی حکم ساری کائنات چلی ہوئی ہے. تو اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ قادر مطلق ہیں. تم کو دوبارہ جیسے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.